السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم اپنے ریسرچ میتھڈالوجی کی جو سیریز ہے لیکچرز کی اس کو فردر کنٹینیو کرتے ہیں. اس سے پہلے تو 2 لیکچرز ہمارے فزیکل ہوئے تھے، ایک لیکچر ہمارا زوم پہ ہوا تھا. ٹوٹل 2 ٹاپکس ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے. اب چونکہ زوم میں کچھ سگنلز ایشوز وغیرہ اور نیٹورک پرابلمز آتے، سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کمپلینس کر رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ تھوڑا سا اور فیزیبل طریقہ ہے کہ آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز مل جائیں اور آپ اسی کو اسٹڈی کر لیں. اور اس سلائڈز بھی، یہی سلائڈز آپ کو ملیں گے اور اسی سلائڈز کی میں آپ کو یہ ایکسپلینیشن بھی دوں گا. صحیح ہے. اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ریسرچ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ریسرچ اگر آپ پریکٹیکلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ریسرچ سٹارٹ ہوگا پرابلم سے. جب آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، پرابلم کہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ پرابلم کوئی سوشل ایشو ہو سکتا ہے، پرابلم کمیونٹی میں کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی پینڈیمک ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی اینڈیمک ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی ٹرینڈز ہو سکتے ہیں، کوئی پیٹرنز ہو سکتے ہیں، کوئی بیہیویئرز ہو سکتے ہیں، کوئی ایٹیچیوڈز ہو سکتے ہیں جو ہیلتھ کو وہ کر رہے، جو سوشل لائف کو افیکٹ کر رہے، جو بیہیویئر کو افیکٹ کر رہے، جو ایٹیچیوڈس کو افیکٹ کر رہے. کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، یا وہ نالج میں کوئی گیپ ہو سکتا ہے. آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ بکس دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی اسپیکٹ مسنگ ہے، کوئی ڈائمینشن مسنگ ہے. تو جو مسنگ پارٹ ہوتا ہے وہ ایکچول میں آپ کے لیے پرابلم ہوتا ہے، اور اسی پرابلم کو آگے لے کے جا کے آپ ریسرچ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ریسرچ میں نے یہاں اس سلائڈز میں دی بھی ہے یہ بات کہ آپ پرابلم کہاں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یہاں پر جب آپ اس لیکچر کو دیکھتے ہیں ریسرچ میتھڈالوجی کی، آئیڈینٹیفائی ریسرچ پرابلم اینڈ کرافٹنگ پرابلم اسٹیٹمنٹ، تو آپ کو 2 چیزیں ملتی ہیں، 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہ. ایک آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ مسئلہ فیس کیا ہے، آئی فیسڈ دس پرابلم اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ریسرچ آن اٹ. صحیح ہے. تو آپ لوگوں کو طرح طرح اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگس کو، اپنے سپروائزرس کو یہ ایکسپلین کرتے. تو وہ آپ کی ورڈنگ ہوتی ہے. وہ پرابلم جس ورڈنگ میں آپ ایکسپلین کرتے وہ آپ کی ورڈنگ ہوتی ہے، آپ کی نارمل انگلش ہوتی ہے. آپ کو جس طرح پرابلم کی سمجھ آئی آپ نے اسی طرح ایکسپلین کر دی، ایک ہی ڈائمینشن سے ایکسپلین کر دی. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا، آپ نے فیل کر دیا. آپ نے ایکسپلین بھی نہیں کیا لیکن آپ نے فیل کیا. جب آپ اس پرابلم کو ایک ویل اسٹرکچرڈ سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں. ویل اسٹرکچرڈ سینٹینس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا سینٹینس جو کونسائز ہو، ایسا سینٹینس جو ڈسکرپٹیو ہو، ایسا سینٹینس جو ٹو دا پوائنٹ ہو، ایسا سینٹینس جو اسپاٹ آن ہو، ایسا سینٹینس جو ایکشن ورب سے سٹارٹ ہو، ایسا سینٹینس جو انتہائی زیادہ اسپیسیفک ہو، ایسا سینٹینس جو سائنٹیفک رائٹنگ میں ہو، ایسا سینٹینس جو ورلڈ وائڈ پوری کمیونٹی کو سمجھ آئے. تو جب آپ اپنی پرابلم کو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اس طرح کے سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں تو اسی سینٹینس کو کہا جاتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ. اور جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرافٹنگ پرابلم اسٹیٹمنٹ. کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کرافٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، نکار لا رہے ہیں. کس چیز میں؟ اس سینٹینس میں، اس پرابلم میں جو آپ نے سب سے پہلے ایک نارمل انگلش میں ڈیفائن کیا تھا، ایک نارمل لینگویج میں ڈیفائن کیا تھا، اور ایک نارمل ٹرمز میں ڈیفائن کیا تھا. جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں اسپیسیفک، کونسائز، ڈسکرپٹیو، اسپاٹ آن، انگلش سائنٹیفک رائٹنگ میں جو ورلڈ وائڈ پوری کمیونٹی کو آپ کی ورڈنگ سمجھ آ جائے، تو اس طرح کے سینٹینس کو پھر ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. کہ یہی سٹیٹمنٹ ہے، پرابلم کی یہی سٹیٹمنٹ ہے، اور اسی سٹیٹمنٹ کو آگے لے کے میں چلوں گا اور اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریسرچ کروں گا. تو اس پرابلم سٹیٹمنٹ کا سمپل مطلب یہی ہے کہ a well structured sentence جو کہ بہت زیادہ اسپاٹ آن ہو، کونسائز ہو، ڈسکرپٹیو ہو، اور جو آپ کی پرابلم کو بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرے ورلڈ وائڈ، اور وہ سائنٹیفک رائٹنگ میں ہو. تو اسی طرح کے سینٹینس کو کہا جاتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ. تو ایک آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی، ایک نارمل انگلش میں، ایک نارمل لینگویج میں.
اپنی لینگویج میں، اپنے لوکل لینگویج میں، نیٹو لینگویج میں کمیونیکیٹ کر دیا، لیکن جب آپ اس کو ورلڈ وائڈ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹینڈڈ انگلش چاہیے ہوتی ہیں، ایکسٹینڈڈ رائٹنگ چاہیے ہوتی ہے جو پوری دنیا کو سمجھ آ سکے، اور ایکسٹینڈڈ اسپیسیفک کونسائز اینڈ ڈسکرپٹیو ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنے نارمل لینگویج کو اس طرح سائنٹیفک رائٹنگ میں کنورٹ کرتے اور ایک اسپیسیفک سینٹینس بناتے، ایک ویل اسٹرکچر سینٹینس بناتے، تو اس سینٹینس کو کہا جاتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ صحیح ہے؟ اچھا، یہ کورس دس کمپریہنسو کورس ول گائیڈ یو تھرو دا فنڈامنٹل کانسیپٹ اینڈ پریکٹیکل اپلیکیشن آف ریسرچ میتھڈالوجی ان ایکیڈمک سیٹنگ۔ تھرو آؤٹ دس پریزنٹیشن وی ول ایکسپلور ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ریسرچ پرابلم۔ پہلا اسپیکٹ اس لیکچر کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ریسرچ پرابلم۔ دوسرا کیا ہے؟ فارمولیٹ افیکٹو پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ ریسرچ پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے بعد آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ کس طرح بنائیں گے، جس کو ریسرچ اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کو ریسرچ کویسچن بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ آپ کس طرح فارمولیٹ کریں گے۔ اینڈ ڈیولپ اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن فار یور ریسرچ پروجیکٹ۔ چونکہ یہی سینٹینس آپ کی ریسرچ کی فاؤنڈیشن ہوگی، اسی سینٹینس کے اوپر آپ کا ریسرچ بیس ہوگا، تو جتنا بہتر، اچھا، کونسائز آپ کا سینٹینس ہوگا، پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوگا، اسی طرح ویل اسٹرکچر اینڈ ویل مینرڈ آپ کا آنے والا ریسرچ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، وٹ از ریسرچ پرابلم؟ صحیح ہے؟ A research problem is a specific issue or challenge that a researcher aims to address through systemic investigation. It represents the focal point that drives the entire research process, providing direction and purpose to the study. اچھا جی، بیچ میں کال آ گئی تھی۔ اچھا، ریسرچ پرابلم کیا ہے؟ یہ کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، کوئی اسپیسیفک ایشو ہو سکتا ہے، کوئی سوشل پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ جو ریسرچر کیا کرتا ہے؟ ریسرچر اپنا مقصد بناتا ہے کہ میں اسی پرابلم کو ایڈریس کروں گا، ایکسپلین کروں گا، پریزنٹ کروں گا تھرو سسٹمک انویسٹیگیشن، تھرو سائنٹیفک انویسٹیگیشن، تھرو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن، تھرو آبزرویشن ایکسپیریمنٹل، سمپلی تھرو ریسرچ۔ صحیح ہے؟ اٹ ریپرزینٹ دا فوکل پوائنٹ دیٹ ڈرائیوز دا انٹائر۔ اچھا، یہ آپ کو سینٹر آف اٹینشن دے گا۔ فوکل پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو سینٹر دے گا، کہ اسی سینٹر کے ارد گرد آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے۔ مطلب کہ آپ نے اس پوائنٹ سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا، یہ آپ کا بیس ہے، یہ آپ کا فریم ورک ہے۔ یہ پرابلم ہی آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کوئی اور پرابلم ایکسپلین کی ہے اور آپ جا کے آگے جا کے ریسرچ میں کوئی اور اسپیکٹ ایکسپلین کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ فار ایگزامپل، آپ کا ریسرچ ہے پریونٹیو میئرز آف کووڈ-19، اس پہ آپ کا کیا ہے؟ ریسرچ ہے۔ صحیح ہے؟ آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے پریونٹیو میئرس کون کون سے ہیں اور کون کون سے اپنانے چاہیے یا کون کون سے اپلیکیبل ہیں پریونشن آف ڈیزیز میں، اور آپ آ کے جا کے کووڈ-19 وائرس، جو وائرس ہے کرونا وائرس، اس کی اناٹمی اور فزیالوجی اور اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ ایکسپلین کر دے۔ اسی طرح نہیں ہوتا۔ جو آپ نے انیشیل پرابلم ڈیفائن کی ہوگی، اسی پرابلم کو بیس بنا کے آپ اپنا ریسرچ کریں گے، اس سے ادھر ادھر آپ نہیں ہٹیں گے۔ ریسرچ پرابلم کین ایمرج فرام ویریس سورسز، کرنٹ چیلنجز، facing specific population, persistent societal issues and requiring resolution, are gaps and contraindication in identified and existing literature. صحیح ہے؟ ریسرچ پرابلم کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ کوئی چیلنج ہو سکتا ہے، کرنٹ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، کوئی سوشل ایشو ہو سکتا ہے جس کو ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ڈیزیز ہو سکتا ہے، کوئی کانٹرا انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں، صحیح ہے، کوئی متھ ہو سکتے ہیں، اور یا کوئی گیپ ہو سکتا ہے ایگزسٹنگ لٹریچر میں، جو آلریڈی آپ کے پاس لٹریچر اویلیبل ہے اسی لٹریچر میں کوئی گیپ ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ دس سرو از اے فاؤنڈیشن اپان وچ میننگ فل ریسرچ از بلٹ۔ صحیح ہے؟ یہ ایک فاؤنڈیشن ہوگا، ایک فریم ورک ہوگا،
اسی پرابلم کے اوپر، اسی فریم ورک پہ اوپر، اسی ریسرچ کویسچن کے اوپر آپ کا ریسرچ جو ہوگا وہ بلڈ اپ ہوتا جائے گا. تو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ پرابلم ایکسپلین کرتے ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، صحیح ہے، اسی اتنے بہتر طریقے سے آپ کا جو ریسرچ ہوگا وہ فردر کیا ہوگا، بہتر ہوگا. صحیح ہے. اچھا، کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے پرابلم میں؟ صحیح ہے. تو ایسی یا کون سی ہونی چاہیے پرابلم؟ صحیح ہے. تو ایسی پرابلم جس کو ریزولوشن ریکوائرڈ ہو. صحیح ہے. میں نے پوائنٹس دیے 3 پوائنٹس. ایشو ریکوائرنگ ریزولوشن، ایسا کوئی ایشو، کنڈیشن اور سچویشن دیٹ نیڈز امپروومنٹ تھرو سسٹمک انویسٹیگیشن، جس کو ریسرچ کے تھرو کیا ہو، انویسٹیگیشن، ریسرچ کے تھرو کیا ہو، اس کو ریزولوشن چاہیے. مطلب کہ اگر آپ ریسرچ کریں گے تو اس پرابلم کو ریزولوشن، یہ پرابلم ریزالو ہو جائے گا. تو ایسے پرابلم کو آپ بنا سکتے ہیں، ایسے ایشو کو آپ بنا سکتے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ. فوکس آف انویسٹیگیشن، تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ اٹ از دا سینٹرل کنسرن دیٹ ڈرائیو ریسرچ انکوائری اینڈ میتھڈولوجیکل چوائسیز. اب اس کا کیا مطلب ہو؟ اس پوائنٹ میں بہت بہتر نالج چھپی ہے. سب سے پہلے تو آپ جب پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں نا، تو ریسرچ کو یہ گائیڈ کرے گا، ریسرچر کو گائیڈ کرے گا. کس چیز کے تھرو گائیڈ کرے گا؟ میتھڈولوجیز کے تھرو. سمجھ میں آئی بات کہ میری جو پرابلم ہے وہ کون سے ریسرچ اورینٹڈ ہے؟ میری پرابلم جو ہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ سے سارٹ آؤٹ ہوگی، ریزالو ہوگی، تو آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرے گا. میری پرابلم جو ہے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ سے سارٹ آؤٹ ہوگی. میری پرابلم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز سے سارٹ آؤٹ ہوگی. میری پرابلم آبزرویشنل اسٹڈیز سے سارٹ آؤٹ ہوگی. میری پرابلم کوہارٹ اسٹڈی پہ بیس کرتی ہے. میری پرابلم جو ہے اس کو ڈسکرپٹیو اسٹڈیز چاہیے. میری پرابلم کو انالیٹیکل اسٹڈیز چاہیے. تو یہ آپ کو گائیڈ کرے گا. آپ کی پرابلم کی جو نیچر ہوگی نا، جو نیچر، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کون سی میتھڈولوجی آپ نے چوز کرنی ہے اپنی ریسرچ کے لیے. اگر کوئی کمپلیکس فینامنا ہے جس کو ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے تھرو ورڈس، تو اوبیسلی یو ول گو فار دا کوالٹیٹیو ریسرچ. پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ کو کوالٹیز ایکسپلین کرنی ہوگی نا، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ کوالٹیٹیو ریسرچ کی طرف چلے جائیں گے. ڈگریز آپ کو ایکسپلین کرنی ہوگی. اگر آپ کی جو پرابلم ہے وہ ڈیٹا اورینٹڈ ہے، وہ انفارمیشن اورینٹڈ ہے، اس کو نومیریکل ڈیٹا چاہیے، اس کو میتھمیٹیکل ڈیٹا چاہیے، اس کو پرسنٹیج اورینٹڈ ہے، اس کو بار چارٹس چاہیے، اس کو ٹیبلز چاہیے، صحیح ہے، جو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو پھر آپ کوانٹیٹیو کی طرف جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو صرف اگزامپل دی کہ جو پرابلم کی نیچر ہوگی ایگزیکٹلی وہی آپ کو بتائے گی کہ میں نے کون سی میتھڈولوجی کو چوز کرنا ہے. تھرڈ، یہ کمیونٹی یا سوشل پرابلم ہو سکتی ہے یا چیلنج ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا، پرابلم افیکٹنگ گروپ دیٹ ریکوائرڈ ایویڈنس بیسڈ ریزولوشن. صحیح ہے. تو ایسی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ایسی کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے جس کو ایویڈنس بیسڈ سلوشن چاہیے. ایویڈنس بیسڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایویڈنس بیسڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ موسٹلی ایویڈنس بیسڈ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، یا سمپلی ریسرچ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایویڈنس بیسڈ انٹرونشن. صحیح ہے. ہم ڈینٹسٹری میں بھی یوز کرتے ہیں ایویڈنس بیسڈ ڈینٹسٹری. ایویڈنس بیسڈ ڈینٹسٹری یا ایویڈنس بیسڈ انٹرونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی یہ انٹرونشن پروو ہو گئی ہے ریسرچ کے تھرو کہ اگر آپ اس طرح سٹیپ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک کیا ہے، یہ پرابلم بھی اس کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. ایویڈنس کہاں سے آئے گا؟ یا آلریڈی جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس سے ایویڈنس آئے گا کہ یہ انٹرونشن جو ہے یہ فروٹفل ہے. یا آپ اپنے ریسرچ کے تھرو اس کو کیا پرووائڈ کریں گے بھائی؟ انٹرونشنز پرووائڈ کریں گے. صحیح ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پرابلم گروپ کو افیکٹ کر رہی ہے جس کو ایویڈنس بیسڈ سلوشن کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایویڈنس بیسڈ سلوشن آپ اپنے ریسرچ سے پرووائڈ کریں گے. اچھا، اب آپ کے پاس آ گیا کہ کرافٹنگ این افیکٹو پرابلم اسٹیٹمنٹ. کرافٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں اب ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں بھائی؟ بنا رہا ہوں ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ کو میں کرافٹ کر رہا ہوں. سمجھ میں یہ بات؟ کرافٹنگ کا سمپل مطلب ہے لکھنا. کہ ہمارے پاس کیا میتھڈولوجیز ہو سکتی ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ کو لکھیں گے. اچھا جی، کرافٹنگ جب آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو بناتے ہیں یا کرافٹ کرتے ہیں
تو چند چیزیں آپ نے کنسیڈر کرنی ہے. سامنے آپ کو 3 پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس ہیں, صحیح ہے, لیکن یہ میجر ہے, یہ ہر جگہ یوز ہوتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈ ہے. تو سب سے پہلے کونسائز ڈسکرپشن, صحیح ہے. کونسائز ڈسکرپشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ A problem statement should be clearly articulate the specific issue to be addressed. جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کا ہوگا وہ جو ایشو یا جو پرابلم آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یا ریسرچ کے تھرو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ایگزیکٹلی اسی پرابلم کو یہ کلیئرلی ایکسپلین کرے, صحیح ہے. اور ساتھ میں کانٹیکسٹ بھی پرووائڈ کرے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی سیاق و سباق ہی نہ ہو اور آپ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کہہ دیں جس کو نارمل جو لوگ ہوتے ہیں اس کو لنک نہیں کر پاتے کسی چیز کے ساتھ, صحیح ہے. تو آپ نے پراپر سیاق و سباق اور کنٹیکسچول انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, اورل ڈیزیز کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, مطلب کہ ٹریٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں, ٹیسٹنگ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں, ایکوریسی, کلیئرٹی, ویلیڈیٹی, کس پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں, صحیح ہے. تو آپ نے کانٹیکسٹ کو کلیئر رکھنا ہے, صحیح ہے. افیکٹو اسٹیٹمنٹ آر ٹپیکلی بریف ہونا چاہیے, کمپرائزنگ جسٹ فیو ویل کرافٹڈ سینٹینسز, صحیح. تو 2-3 اچھے سینٹینسز ہونی چاہیے جو کہ بریف بھی ہوں اور افیکٹو ہو, لوگ دیکھیں اور کیا کر لے, وہ ان کے مائنڈ میں وہ اس کو کیپچر کر لے کہ بھئی یہ بات جو ہے اس میں وزن ہے, اس ریسرچ میں وزن ہے, نالج ہے, تو وہ پھر اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. اچھا, ریسرچ کانٹیکسٹ, اٹ اسٹیبلش دا تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل بیک گراؤنڈ فار یور اسٹڈی, situating your work within the broader field and demonstrating its relevance to existing knowledge and real world challenges, صحیح ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پرابلم ہوگا یہ ریسرچ میں تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ بھی پرووائڈ کرے گا, پریکٹیکل بیک گراؤنڈ بھی پرووائڈ کرے گا. پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ریسرچ پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کرے گا, اسی پرابلم کو لے کے آپ نے پورا ریسرچ پروسیس کرنا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ریسرچ رائٹنگ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ بھئی آپ نے اسی پرابلم, تھیوریٹیکل کا مطلب ہو گیا ریسرچ رائٹنگ, پریکٹیکل کا مطلب یہ ہو گیا ریسرچ پروسیس, صحیح ہے. تو یہ آپ کے لیے فریم ورک پرووائڈ کرنا ہے دونوں چیزوں کے لیے, پریکٹیکل کے لیے بھی, تھیوریٹیکل پہ بھی, صحیح ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, یہ چیز کیا کرتی ہے, ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے ریلیونس ٹو یور فیلڈ, صحیح ہے, ایگزسٹنگ نالج اینڈ ریئل ورلڈ چیلنجز. اب ایسی کسی چیز پرابلم کو آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا کہ ایک تو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہ ہو. فار ایگزامپل آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کوئی کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ یا نینو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تو کسی پوائنٹ پہ کسی ٹاپک یا پرابلم پہ ریسرچ نہیں کر سکتے, آپ اپنی فیلڈ سے ریلیونسی دیکھیں گے, صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس جو پرابلم ہے یہ ایگزیکٹلی ریئل ورلڈ چیلنج ہو. اب یہ نہ ہو کہ یہ کوئی امیجنری بات ہو, یہ کوئی میتھس ہو, اس کے کوئی یہ پروون نہ ہو, بس ویسے ہی آپ نے کیا ایک ہیلوسینیشن کے تھرو ایک پرابلم بنا لی اپنے لیے. ایسا نہیں ہوگا, جس کی ریئل ورلڈ اپلیکیشن ہو اور ریئل ورلڈ کیا ہو, چیلنجز ہو اور کمیونٹی اس چیلنج کو فیس کر رہی ہو, صحیح ہے. فوکل پوائنٹ کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس کو مطلب ہے سینٹر آف اٹینشن, کہ آپ کا ریسرچ جو ہے یہ اسی سینٹرز کے ارد گرد گھومے گا, صحیح ہے. اور جو کویسچنز بنیں گے تو آپ کا ریسرچ اسی فوکل پوائنٹ کے تھرو کویسچنز بنیں گے. یہ سینٹر کیا پرووائڈ کرے گا, کویسچنز پرووائڈ کرے گا, اور آپ کے ریسرچ نے اسی پوائنٹ کو ریفرنس بنانا ہے. یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہوگا, یہ آپ کا سٹینڈرڈ پوائنٹ ہوگا, اور اسی ریفرنس پوائنٹ سے اور اسی سٹینڈرڈ پوائنٹ سے آپ نے پرابلم کی سلوشن دینی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سمپلی آپ نے اسی پرابلم کو سٹینڈرڈ بنانا ہے, جس پرابلم کو کیا کرنا ہے بھائی, جس پرابلم کو آپ نے اپنے ریسرچ سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, تو آپ نے اسی کو اسپیسیفک سٹینڈرڈ بنانا ہے, اور یہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہوگا. اس سے ارد گرد آپ ریسرچ پرفارم کریں گے لیکن اس سے ہٹیں گے نہیں, صحیح ہے. اور اسی کو ریفرنس بنا کے آپ ریسرچ ڈیسیجنز کو ایوالویٹ کریں گے اور ریسرچ آنسرز کو ایوالویٹ کریں گے کہ یہ اسپیسیفک ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے یا نہیں ہے.
A well-crafted problem statement transforms the general area interest into specific researchable questions. It clarifies both for you and for your audience exactly what you aim to investigate and why it matters. सही है. तो ये वो स्पेसिफिटी प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? स्पेसिफिटी प्रोवाइड करता है आपके ऑडियंस को भी और आपको भी, कि किस स्पेसिफिक चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे. आपने एक जनरल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, लेकिन वो तब तक उस पर रिसर्च नहीं हो सकता जब तक आप उसको स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे, कॉन्टेक्सचुअल नहीं बनाएंगे, टू द पॉइंट नहीं बनाएंगे. सही है. तो जब आप ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्लेरिफाई हो जाएगा टू यू एंड टू योर ऑडियंस के किस स्पेसिफिक चीज़ को आप आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ज़रा देखें कि इस क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर प्रॉब्लम इवैल्यूएशन क्या मतलब होता है. इसका ये मतलब होता है कि जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सही है, तो फिर आप उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करें. क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है, समझ में ये बात. क्रिटिकल एनालिसिस क्या होती है? क्रिटिकल एनालिसिस असल में आप अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसको इसकी पीयर रिव्यूट कर सकते हैं. समझ में ये बात. आपके पास अपने सुपरवाइज़र, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप मेंबर्स से, इनसे आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं. वो उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट. सही है कि भाई इसमें ये एस्पेक्ट मिसिंग है, इसमें ये एस्पेक्ट होने चाहिए. मतलब कि आप उसको क्राफ्ट कर रहे हैं. क्राफ्ट मीन आप उसको आर्ट के थ्रू बेहतर बना रहे हैं. तो आप मल्टीपल क्वेश्चन उस पर राइज करेंगे. सही है. जिस तरह डिबेट्स होती हैं ना, जिस तरह आर्गूमेंट्स होती है, तो जब आप एक चीज़ को लोगों से मनवाते हैं ना, तो लोग उस पर क्वेश्चंस राइज करते हैं, और वो क्वेश्चंस आपके उस आर्गूमेंट्स को, अगर वो सही है तो उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है. आप उसको अच्छी तरह उस क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं अपने आर्गूमेंट्स के थ्रू. सही है. तो इसी तरह क्रिटिकल एनालिसिस का भी यही मतलब होता है. क्रिटिकल एनालिसिस का स्पेसिफिक कि हम क्या करते हैं, तो जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो फिर हमने उसको क्या करना है, एवॉल्वेट करना है थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस. सही है. यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको फिर एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस तरह आपने क्रिटिकल इवाल्वेशन करनी है या किस तरह आपने बनाना है. बिफोर कमिटिंग टू रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज़ एसेंशियल टू क्रिटिकली इवाल्वेट इट्स मेरिट्स थ्रू सीरीज ऑफ टारगेटेड क्वेश्चंस. दिस इवाल्वेशन हेल्प इंश्योर दैट योर रिसर्च एड्रेस सिग्निफिकेंट इशू एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू योर फील्ड. सही है. तो जब आप इसको सब्जेक्ट करते हैं टुवर्ड क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल इवाल्वेशन, तो होता क्या है कि वहाँ से पता चल जाता है कि ये रिसर्च कितना ज़्यादा मीनिंगफुल है. लोग उस पर तनकीद करेंगे. तो अगर आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपके पीयर ने आपको अप्रिशिएट किया, आपके सुपरवाइजर्स ने, आपके जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तो इट मीन्स के आपका जो रिसर्च है वो मीनिंगफुल है, वो अच्छे मेरिट्स रखता है, और ये आपके फील्ड को बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा. The significance of your research problem is partly determined by its priority with the relevant communities and organizations. Research that address widely recognized challenges tend to have greater impact and utility than studies focus on peripheral concerns. सही है. तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया होगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कोई मेजर इशू को एड्रेस कर रहा है, और ऐसी कोई इशू को जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया कि इस कम्युनिटी में ये मसला है. सही है. तो अगर आपकी रिसर्च किसी वेल नोन प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है जो कि ऑलरेडी रिपोर्टेड हो, तो इट मीन्स कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है कम्युनिटीज़ को. सबसे पहले जब आप रिसर्च करेंगे ना, ये याद रखें कि रिसर्च वाई में या डिफेंस में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेंस दोनों में, आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च. आपकी रिसर्च का जनरल कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है. तो आपने ऐसी रिसर्च करनी है जो कि एक्चुअली किसी इशू को एड्रेस करे, जो कि एक ऐसी इशू को एड्रेस करे जो कि ऑलरेडी और क्लियरली आइडेंटिफाइड हो और मौजूद हो कम्युनिटी में. सही है. तो इसी तरह आपने बनाना है. अच्छा, एक और बात यहाँ पर प्रायोरिटीज़ की आ जाती है कि हमने कौन से इशू को प्रायोरिटाइज़ करना है, या कौन सी प्रॉब्लम को किस तरह प्रायोरिटाइज़ करना है, या प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होनी चाहिए. सही है. तो ये 3 पॉइंट्स आप देख लें. इसके बाद इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है. प्रायोरिटी असेसमेंट. डज द इशू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू द फील्ड और कम्युनिटी. सही है कि आपने जो प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज़ की है
سمجھ میں بات آپ اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں، کس طرح اسسمنٹ کرتے ہیں، کویسچنس کرتے ہیں، کریٹیکل کویسچن ہے، سمجھ میں آپ سے کوئی کویسچن کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس. ڈز دا ایشو ریپرزینٹ اے پرابلم آف سگنیفیکنٹ امپورٹنس؟ آپ جس ایشو پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ امپورٹنس کے حامل ہے یا نہیں ہے، یہ پرابلم جو ہے یہ ڈسکس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ پرابلم پریزنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. ٹو دا فیلڈ اور کمیونٹی، جو جنرل فیلڈ ہے، جو کمیونٹی آپ کے اسپیسیفک فیلڈ ہیں اس سے ریلیونٹ ہے، پبلک ہیلتھ سے ریلیونٹ ہے، کمیونٹی سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. نویلٹی ویریفیکیشن، ہیز دا پرابلم بین پریویسلی آئیڈینٹیفائی بائی ریلیونٹ گروپس اور آرگنائزیشن. یہ ایک اور آپ سے کوئی کویسچن کر سکتا ہے. صحیح ہے. کریٹیکل انالیسس کر سکتا ہے، نویلٹی ویریفیکیشن. صحیح ہے. آپ نے ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے جب آپ ریسرچ کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا جو پرابلم آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جس پرابلم پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، آیا اس پرابلم کو پہلے کسی آرگنائزیشن، ہیلتھ آرگنائزیشن، کمیونٹی، سوشل ورک آرگنائزیشن، این جی اوز، اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، کسی نے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے یا نہیں؟ آپ نے خود سے ایک پرابلم بنائی ہے. صحیح ہے. تو ایسی پرابلم جو آلریڈی ریکوگنائزڈ ہو، جو کمیونٹی میں موجود ہو، جس کا سب کو پتہ ہو، جس کا ہمیں اب بھی پتہ ہے کہ بھائی فلوروسس کی جو ریٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ کرک میں زیادہ ہے، یہ ایک ڈینٹل ڈیزیز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تو ریکوگنائزڈ ہے، ڈیفائن ہے، لیکن واٹ از دا انٹروینشن؟ کوئی انٹروینشن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، یہ پرابلم کہ بھئی جو ڈینٹل کیریز ہیں وہ اسکول گوئنگ چلڈرن میں اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک پرابلم میں آپ کو ڈیفائن کر کے دیتا ہوں کہ بھئی ڈینٹل کیریز جو ہیں، جو لو انکم گروپس ہوتے ہیں یا جو لوور کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں فائنینشلی، ان میں ڈینٹل کیریز کی جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ کے ساتھ ایک پرابلم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ اب اس کو کس طرح کرافٹ کرتے ہیں؟ صحیح ہے. تو میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ کرافٹنگ کیا ہوتی ہے، تو آپ نے اسی پرابلم کو، میں نے پرابلم ڈیفائن کیا کہ بھئی لو انکم سٹیج پیپل میں جو ڈینٹل کیریز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. یہ آلریڈی ڈیفائن بھی ہیں، اس کی نویلٹی ویریفیکیشن بھی ہے، اور یہ پریورٹی اسسمنٹ بھی میں نے اس کی کیا کیونکہ اس کی سگنیفیکنس ہے کمیونٹیز کو. تو جب آپ اس کو کرافٹ کرتے تو آپ نے ورڈنگ کو چینج کرنا ہے. تو کیا کہیں گے ریسرچ ورڈنگ میں؟ دا پریویلنس آف ڈینٹل کیریز امنگ چلڈرن ان لو انکم کمیونٹیز از اے سگنیفیکنٹ پبلک ہیلتھ کنسرن. اب میں نے پہلے کیا کہا تھا اور یہ کتنا ڈفرینٹ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب میں آپ کو ایک بات ویسے ہی ایک اور پرابلم بتا دیتا ہوں، کرافٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اکثر سوچا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں، اور جو کہ موسٹلی جو رورل ایریاز ہیں، صحیح ہے، جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر ڈینٹل کی جو فیسلٹیز ہوتی ہے ڈینٹسٹری کی وہ اویلیبل نہیں ہوتی. بی ایچ یوز میں بھی نہیں ہوتی، پرائمری کیئر ہاسپٹلس میں بھی نہیں ہوتی، اور لوگ ایکسس بھی نہیں کرتے کیونکہ کلچرل سینسٹیوٹی کی وجہ سے، ریلیجیس سینسٹیوٹی کی وجہ سے جو فیمیل پیشنٹس ہوتی ہیں وہ ٹریول نہیں کر پاتی، وہ ٹریول نہیں کر سکتی. سمجھ میں آئی بات؟ ٹورڈز. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیریئر ٹو ایکسس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرابلم میں نے آئیڈینٹیفائی کی. اب جب آپ اس کو ریسرچ ورڈنگ میں لے کے آتے ہیں یا پرابلم اسٹیٹمنٹ میں لے کے آتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ دا لیک آف ایکسس ٹو ڈینٹل کیئر فار رورل کمیونٹیز از اے پرسسٹنٹ پرابلم دیٹ افیکٹ دا اوور آل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف دا ریزیڈنٹس. صحیح ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیریئر ٹو ایکسس، صحیح ہے، بیریئر ٹو ایکسس ان دا انڈر سروڈ کمیونٹیز آف رورل ڈسٹرکٹ آف پاکستان. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پرابلم کو کرافٹ کرتے ہیں سائنٹیفک رائٹنگ میں. تو اس کی نویلٹی ویریفیکیشنز بھی ہوتی ہے، اس کی پرائیورٹی اسسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کی کلیئرٹی بھی ہوتی ہے. سمجھ میں بات؟ میں نے کلیئرلی بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ڈینٹل کیریز کون سے لو انکم اسٹیٹ فائنینشیل جو فیملیز ہیں ان میں، یا میں دیکھ رہا ہوں بیریئر ٹو ایکسس. کہاں دیکھ رہے ہوں؟ رورل ڈسٹرکٹ آف پاکستان، کہ بھئی ڈینٹل کیئر کو کتنے بیریئرز ہیں اور کیوں بیریئرز ہیں. صحیح ہے. اور اس بیریئرز کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برجنگ دا گیپ. صحیح ہے. برجنگ دا گیپ، کہ جو گیپ آ رہا ہے اس کو ہم برج کر لیں. تو یہ آپ کا ریسرچ پرابلم ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہم اس کو کریٹیکلی ایوالویٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ کرائیٹیریا اور پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن.
کہ آپ کے ساتھ کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے جس کرائٹیریا کے تھرو آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. صحیح ہے؟ یا پرابلم کو آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ پرابلم جو ہے یہ ویلڈ ہے، آپ ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں پرابلم کی. صحیح ہے؟ تو کیا کرائٹیریا ہے؟ ایسے پرابلم جو کمیونٹیز میں ہوتی ہے اور جس کے آنسرز ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، جو کہ ایک نارمل پرابلم ہوتی ہے، ایک کیجول پرابلم ہوتی ہے، ایک یوجول پرابلم ہوتی ہے، تو آپ نے اس پہ ریسرچ نہیں کرنا. اس کے آنسرز بھی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ان پہ ریسرچ بھی ہوئی ہوتے ہیں، ان پہ سارا کام ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح پرابلم کو پک نہیں کریں گے. آپ ایسی پرابلم کو پک کریں گے جس پہ کام ہی نہیں ہوا. ایسی پرابلم کو پک کریں گے جو اسپیسیفک ہو، جو آپ کے کرائٹیریا پہ اترتی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر ان کی 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ اور بھی کرائٹیریاز ہیں. صحیح ہے؟ 4-5 اور کرائٹیریاز شاید آگے نیکسٹ سلائیڈ میں آ بھی جائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنسیپچول ڈیپتھ کو دیکھنا ہے کہ آیا اس کو لاجیکل ریزننگ کی ضرورت ہے اس پرابلم کو یا نہیں، اس پرابلم کو سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے یا نہیں، اس پرابلم کو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے یا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی پرابلم نہیں ہے جو کہ بہت عام پرابلم ہو، جو کہ بہت نارمل پرابلم ہے. ایسی پرابلم نہیں. ایسی پرابلم جس کو کنسیپچول تھنکنگ کی ضرورت ہو، جس کو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو، جس کو آبزرویشن کی ضرورت ہو، جس کو سائنٹیفک جو ہیراکری ہے، جو سائنٹیفک رولز ریگولیشن ہے اس کی ضرورت ہو. صحیح ہے؟ ایسے پرابلم نہیں جس کے آنسرز بہت اوبیس ہو، ہر کسی کو پتہ ہو. صحیح ہے؟ تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا. آپ نے کنسیپچول ڈیپتھ کو دیکھنا ہے. کلیئر ڈسکرپنسی کے طرف آپ نے جانا ہے. A genuine research problem typically involved noticeable gap between current reality and ideal condition. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ فار ایگزامپل ایک کمیونٹی ہے، جس طرح آپ اپنے ڈسٹرکٹ کوہاٹ کو لے لیں فار ایگزامپل. تو ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں کرنٹلی کوئی ڈیزیز موجود نہیں ہے. صحیح ہے؟ لیکن اگر ہم 6 مہینے بعد دیکھتے ہیں تو ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں کووڈ-19 کی 2000 پیشنٹس آ گئے. صحیح ہے؟ تو اب یہاں پر ریسرچ بنتا ہے. سمجھ میں یہ بات کہ آئیڈیل کنڈیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر ڈیزیز نہ ہو، لیکن یہاں پر کنڈیشن آ گئی ڈیزیز والی. سمجھ میں یہ بات؟ تو اب یہ ریزنز ہمیں انکلیئر ہیں. ریزنز کیا ہیں؟ انکلیئر ہے، ڈسکرپنسی ہے، ڈفرینسیشن ہے، ڈفرینس ہے. تو اسی ڈفرینس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے ریسرچ کی طرف. ملٹیپل پوٹینشیل آنسرز، ایسی پرابلم جس کی ایک کلیئر آنسر نہ ہو، آپ کو ہر بندہ اپنی پرسپیکٹو سے ڈیفرنٹ آنسر دے رہا ہے. تو اب اس کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اس پرابلم کو سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق آنسر دے رہا ہے آپ کو. سمجھ میں یہ بات؟ لیکن کوئی کلیئر انویسٹیگیشن موجود نہیں ہے، کوئی کلیئر ایویڈنس موجود نہیں ہے، کوئی ایمپیریکل انویسٹیگیشن موجود نہیں ہے. تو آپ جائیں گے کس کی طرف؟ ریسرچ کی طرف، جہاں سے آپ کو کلیئر ایمپیریکل سنگل آنسر جو کہ سب سے زیادہ ویلڈ ہو وہ مل جائے گا. اچھا، کون سی پرابلم کو آپ نے پریورٹائز کرنا ہے؟ پریورٹائز کا مطلب یہ ہے کہ کون سی ریسرچ پرابلم کو آپ نے پریورٹی دینی ہے کہ یہ ریسرچ پرابلم جو ہے یہ اس پہ کیا ہو سکتی ہے؟ ریسرچ ہو سکتی ہے. صحیح ہے؟ پریورٹائزنگ ریسرچ پرابلم کا کیا مطلب ہوا؟ With limited resources and numerous potential research topic, research must develop systemic approach to present problem. These criteria help selecting problems that are not only intellectually stimulating but also practically significant and feasible. تو آپ کو یہ کرائٹیریا جو نیچے ہیں یہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک تو آپ کا جو پرابلم ہے وہ کنسیپچول ہے، سمجھ میں یہ بات، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو فیزیبلٹی بھی بتائے گا. فیزیبلٹی کا کیا مطلب ہوا؟ فیزیبلٹی کا یہ مطلب ہوا کہ آپ ایسی کسی پرابلم کو پہ ریسرچ کریں جو کہ فیزیبل ہو، جو کہ اچیویبل ہو. اب آپ یہاں بیٹھ کے مارس یا مون پہ تو ریسرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فیزیبل نہیں ہے. تو آپ ایسی کسی پرابلم کو دیکھیں یا ایسی کسی پرابلم پہ آپ ریسرچ نہیں کر سکتے جو کہ امیجنری ہو، جو ٹینجیبل نہ ہو، جس کو آپ ٹریک نہیں کر سکتے، جس کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے، جس کو آپ فیل نہیں کر سکتے. تو ایسی پرابلمس کی طرف آپ نے نہیں جانا. ایسی پرابلم کی طرف آپ نے جانا ہے کہ جو کہ فیزیبل ہو، جس میں فیزیبلٹی ہو. سمجھ میں مت؟ تو سب سے پہلے اس میں ریلیونسی آ جاتی ہے. ریلیونسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اسی فیلڈ کے پرابلم کو لے کے آپ ریسرچ کریں. جس طرح آپ لوگوں کے ڈفرینٹ فیلڈز ہے، کوئی انیستھیزیا میں ہے،
سمجھ میں آئی بات. کوئی ڈینٹل میں ہے, کوئی ریڈیولوجی میں ہے. تو ریلیونس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پرابلم آپ سے ریلیونسی شو کرتی ہے, آپ کی فیلڈ کے ساتھ ریلیونسی شو کرتی ہے, سمجھ میں بات. اور اسٹیک ہولڈرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹرز کام کر رہا ہے, جو این جی اوز کام کر رہے ہیں, جو پرابلم سالونگ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کمیونٹی کے گروپس ہوتے ہیں, جو فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی کام کر رہے, تو ان کے لیے بھی یہ ریلیونٹ ہو, ان کو بھی یہ ریلیونٹ لگے, آپ کی فیلڈ کے لیے ریلیونٹ ہو. اور جو لوگ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں, جو لوگ سلوشن تلاش کرتے ہیں ڈیزیز کی, پرابلمس کی, سوشل پرابلمس کی, تو ان کے لیے بھی یہ پرابلم جو ہو, یہ اسٹیٹمنٹ جو ہو, یہ ریلیونٹ ہو. صحیح ہے. ایوائڈنس آف ڈپلیکیشن. اچھا, ایسے کسی بھی ٹاپک کی طرف نہیں جانا, ایسے کسی بھی پرابلم کی طرف نہیں جانا جس پہ آلریڈی ریسرچ ہوئی ہو, آپ کی کمیونٹی پہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہو, آپ کے کالج میں, آپ کے انسٹیٹیوٹ میں, آپ کے ڈسٹرکٹ میں ان پہ ریسرچ ہوئی ہو. تو آپ نے ڈپلیکیشن کی طرف نہیں جانا, کسی کے کام کو کاپی نہیں کرنا, اور کسی دوسرے کے کام کو بیس بنا کے آپ نے ریسرچ نہیں کرنا. صحیح ہے. فیزیبلٹی کو آپ دیکھیں گے. ایوالویٹ دا کمپلیکسٹی آف پرابلم اگینسٹ اویلیبل ریسورسز انکلوڈنگ ٹائم, فنڈنگ اینڈ ایکسپرٹیز. صحیح ہے. تو بھائی آپ نے پھر کیا کرنا ہے, پرابلم کی کمپلیکسٹی کو دیکھنا ہے, ریسورسز کو دیکھنا ہے. آپ اگر فار ایگزامپل کسی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی ریزلٹس ایوالویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا کریکٹ ریزلٹس دے رہا ہے, تو آپ کے پاس مائکروسکوپ ہونا چاہیے, آپ کے پاس پی سی آر مشینز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ڈائگنوسٹک اسٹرپس ہونی چاہیے, آپ کے پاس سرنجز ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایکسپرٹ ٹیم ہونی چاہیے, آپ کے پاس لیبارٹری سیٹ اپ ہونی چاہیے. تو یہ لاجسٹک ہے کہ اگر آپ جس پرابلم پہ کام کر رہے تو اس کے لیے جو ریسورسز ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں. جب آپ کسی کمیونٹی میں کوئی سروے کرنا چاہتے ہیں, جو سروے ریسرچ ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے, آپ کو کمیونیکیٹر چاہیے ہوتا ہے, آپ کو کیا گائیڈر چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوتا ہے, آپ کو میڈیم آف ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوتا ہے, آپ کو فیول چاہیے ہوتا ہے. سمجھ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریسورسز میں آتی ہیں. صحیح ہے. تو ایسی پرابلم کی طرف جائے جس کے ریسورسز اویلیبل ہو, ایسی پرابلم کی طرف نہ جائے جس کے ریسورسز نہ ہو, کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, آپ کے پاس فنڈنگ کہاں سے آئے گی. صحیح ہے. تو آپ نے جتنی فنڈنگ ہے اسی حساب سے آپ پرابلم سارٹ آؤٹ کریں گے. اور ایکسپرٹیز کہاں سے لے کے آئیں گے, ڈاکٹر کو کہاں سے لے کے آئیں گے. اب ملٹی ڈسپلنری اپروچ اگر آپ نے دیکھا ہوگا, ملٹیپل لوگ ایک فیلڈ میں انوالو ہوتے, تو ہر بندہ تو اپنے کام کے پیسے لے گا آپ سے. تو اسی طرح آپ کیا ہے, فنڈنگ اینڈ ایکسپرٹیز, کہ بھئی آپ فیلڈ کے ایکسپرٹ کو تلاش کریں گے. سمجھ میں بات. تو فیلڈ کے ایکسپرٹ موجود بھی ہے کمیونٹی میں یا نہیں ہے. تو اسی طرح آپ نے فیزیبلٹی کو دیکھنا ہے. پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو ایکسیپٹیبل ہو, لیکن گورنمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہو, کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹ لے لے, جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی انٹرسٹ لے لے. سمجھ میں یہ بات. تو انہی سے آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے ایشو کو وہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لے لیں, اسٹیٹ گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لے لیں, ریجنل گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لے لیں, نیشنل لیول پہ گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لے لیں, اور پھر اسی کے امپلیمنٹیشن کے لیے بھی آپ کو پالیسیز بنا کے دے. کیونکہ امپلیمنٹیشن آپ کا کام نہیں ہے, آپ صرف فائنڈنگز دیں گے, آپ صرف سلوشن دیں گے. امپلیمنٹ کرنا ریجنل گورنمنٹ کا کام ہے یا نیشنل گورنمنٹ کا کام ہے. صحیح ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کا کام ہے. تو اگر وہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے تو اٹس ایزی, آپ کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہو جائے گا کہ آپ اپنی فائنڈنگز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایتھیکل کنسنٹریشن. ایتھیکل کنسنٹریشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ہارم نہیں کرنا, کسی کے کانفیڈینشیلٹی کو نقصان نہیں پہنچانا, چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے, کمیونٹیز کو ہارم نہیں کرنا, کسی بندے کو مطلب کہ اس کے اسٹگماس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, اس کے جو کانفیڈینشیل کریکٹرسٹک ہوتے ہیں یا کانفیڈینشیل وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو لوگوں کو نہیں بتانا. تو آپ نے ایتھیکل کنسنٹریشن ان سب کا خیال رکھنا ہے. اچھا, یہ ایڈیشنل کرائیٹیریا دی ہے میں نے. صحیح ہے. کہ اپلیکیبلٹی آف رزلٹ. صحیح ہے. کہ آپ کے جو فائنڈنگز ہوتے ہیں اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور انسٹیٹیوشنل سپورٹس آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر کون سے انسٹیٹیوٹ ہے, کون سے این جی اوز ہے, کون سے ادارے ہیں,
کون سے ایسے آرگنائزیشن ہیں جو امپلیمنٹیشن میں ہمیں مدد دے دیں. ریسورسز ریکوائرمنٹ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے فنڈنگ کہاں سے لانی ہے. ریسورسز جو ہے وہ کس طرح آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے, کس طرح آپ نے ریسورسز کو کیا کرنا ہے. اسکیرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے اویلیبل ریسورسز کو, کس بہتر طریقے سے آپ اس اویلیبل ریسورسز کو یوز کریں گے. صحیح ہے. اور اگر لمیٹڈ ریسورسز ہے تو اس کا بیٹر امپیکٹ کس طرح کریٹ ہوگا. فائنینشیل, لاجسٹک, ان سب کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ریکوائرمنٹ کتنی ریکوائرمنٹ ہے, کتنی بجٹ ہے, اور کہاں سے میں یہ ریکوائرڈ کر سکتا ہوں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے اس چیز کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں. ارجنسی آف ڈیٹا. صحیح ہے. ایسس ہاؤ کوئکلی ریزلٹ آر نیڈ. اچھا, ایسی کوئی پرابلم ہے کمیونٹی میں جو بہت زیادہ ارجنٹ ہے, تو آپ نے ایسی ڈیٹا کو سب سے پہلے کلیکٹ کرنا ہے جس کی ضرورت ہو کمیونٹی کو. سمجھ میں یہ بات, جس ڈیٹا کی کمیونٹی کو ضرورت ہو تو آپ نے سب سے پہلے وہی ڈیٹا کیا کرنی ہے, کلیکٹ کرنی ہے. سمجھ میں یہی بات, مطلب ہم نے پریورٹی اسی ڈیٹا کو دینی ہے جو, فار ایگزامپل ایک ڈیزیز ہے کمیونٹی میں جس کی موربیڈٹی اور مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو آپ سب سے پہلے اسی ڈیزیز کی ڈیٹا کلیکٹ کر لے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ مورٹیلٹی اور موربیڈٹی کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے. تو ارجنسی آف ڈیٹا کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ڈیٹا جو ہے ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ ہمارے ضرورت ہے یا ارجنٹلی ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے. ایتھیکل ایکسیپٹیبلٹی, آپ پھر ایسی کلچر سنسٹیو چیزوں کو پہ ریسرچ نہ کریں, ریلیجیس سنسٹیو چیزوں پہ ریسرچ نہ کریں, جینڈر سنسٹیو چیزیں. صحیح ہے. اور کلچرل جو سنسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, سویلائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو لوگوں کے سیکٹرز ہوتے ہیں, سیکٹرنزم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ریسزم سے ریلیٹڈ, تو ایسی ایشوز پہ آپ نے کام نہیں کرنا. سمجھ میں یہ بات, ایسی ایشوز جو کمیونٹی میں سنسٹیو مانے جاتے ہیں. سمجھ میں یہ بات, کسی کے ریلیجیس تھاٹس کو نہیں چھیڑنا, کسی کے اسکول آف تھاٹس کو چینج نہیں کرنا, کلچر سنسٹیوٹی کو نہیں چھیڑنا, ریلیجن کو نہیں چھیڑنا. تو ایسی ایشوز سے آپ نے کیا کرنا ہے, وہ اس کو اوائڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پھر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, ایتھیکلی پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, اس کے بعد سسٹمیٹک پرابلم انالیسس. اب آپ کے پاس پرابلم آ گئی, سمجھ میں یہ بات, پرابلم آپ نے کرافٹ کر لی یا نہیں کی ہے, لیکن کرافٹ نہیں کی. فار ایگزامپل کرافٹنگ ہم لاسٹ میں کر لیں گے. صحیح ہے. کرافٹنگ کی تو میں نے کوئی ایگزامپلس بھی دے دی پہلے. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ سسٹمیٹک پرابلم انالیسس کیا ہوتی ہے. سمپل اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, سسٹمیٹک انالیسس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ملٹیپل فیلڈ کے لوگ آ جائیں. سمجھ میں یہ بات, کمیونٹی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے, سوشل پرابلم ہے, تو سوشل میں سائیکالوجی والے بھی آ جائے, سوشل میں جو کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی آ جائے, سوشل میں جو کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بھی آ جائے, ساتھ ساتھ میں جو ریلیجس اسکالر ہوتے ہیں کمیونٹی میں, آپ کے مسجد کے امام وہ بھی ساتھ مل جائے, آپ کے اگر علاقے میں کوئی ملک صاحب ہے, کوئی بڑا اس طرح بندہ ہے جو کہ انفلوئنشل ہے, تو وہ بھی مل جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کولابریٹو فریم ورک بنے گا ایکسپرٹ لوگوں کا, اور وہ آپ کی پرابلم کی انالیسس کریں گے. تو اگر اس میں کوئی کلچرل سینسٹیو چیز ہوگی تو وہ اس کو اوائڈ کریں گے کہ آپ یہ نہ کریں. سمجھ کہ سب اگر کمیونٹی کے لوگ جمع ہو تو ہر بندے کو, اگر اس میں کوئی ریلیجس سینسٹیو چیز ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں, اگر اس میں ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی سینسٹیو چیز ہوگی تو ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اس چیز کو نہیں چھیڑنا, اس سے انفیکشن اسپریڈ ہونے کے چانسز ہے, اس سے ڈسیبلٹیز بن سکتی ہے, اس سے موربیڈیٹیز بن سکتی ہیں. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتا ہے جس میں ہر فیلڈ کے ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں, اور ہر فیلڈ کے ریپرزنٹیٹو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سا کام آپ نے کرنا ہے, کون سا کام آپ نے نہیں کرنا. تو اس سے آپ کی پرابلم کی اور انالیسس ہو جائے گی, اور آپ کی پرابلم ایک اور بہتر شیپ میں آ جائے گی, ایک اور اسپیسیفک اور کونسائز شیپ میں آ جائے گی. صحیح ہے. آپ کو پھر ویریبلس, اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ویریبلز یا کنٹیکسچول ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا. اچھا, پھر ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہے ایکسٹرنل, آپ کی پرابلم سے ریلیٹ نہیں کرتی, باہر کی چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح ایٹماسفیئر ہو گیا, ٹمپریچر ہو گیا, اور اس تو آپ کی فائنڈنگز کو وہ افیکٹ کرتی ہیں. جس طرح لوگ سچ نہیں بولتے اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. سب اس کو ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. کنفاؤنڈرز یا ویریبلس ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, آگے پڑھیں گے ویریبلس, اسٹیٹسٹک میں بھی آ جائیں گے, کہ یہ آپ کی اسٹڈی کے ریسرچ کے آؤٹ کم کو افیکٹ کرتی ہے انڈائریکٹلی. صحیح ہے. اور وہ آپ کے ریسرچ کا حصہ نہیں ہوتی. آپ کو ایک جنرل اگزامپل دیتا ہوں.
سمجھ میں آئی بات؟ فار ایگزامپل میں نے دو اسٹوڈنٹس دونوں کو کہا ہے کہ آپ نے فرسٹ فلور سے 200 چیئر 2 گھنٹے میں اوپر کے کلاسز میں پہنچانی ہے. صحیح ہے. ایک بندے کو میں نے واٹر پرووائڈ کیا ہے، لیمن واٹر. اس کو میں نے ایک پورٹیبل پین پرووائڈ کیا ہے. اس کو میں نے اسی کلاس میں، جس کلاس میں وہ چیئر لے کے جا رہا ہے، وہاں پر اے سی پرووائڈ کیا ہے. صحیح ہے. اور اس کو میں نے ریسٹ کے لیے، یا میں نے سمپلی اس کو لیفٹ پرووائڈ کیا کہ تم لیفٹ یوز کرو. صحیح ہے. اور آپ چیئر لے کے جاؤ. اور دوسرا بندے کو میں نے اسٹیئرس پرووائڈ کیے. اب دونوں کے ساتھ 2 گھنٹے ہیں، دونوں کے ساتھ 200 چیئرز ہے، اور دونوں نے 200 چیئرز اوپر کے کلاس میں پہنچانے ہیں. لیکن ایک بندہ وہ بہت اچھی طریقے سے فیزیبل طریقے سے کر لے گا، اور دوسرا بندہ وہ نہیں کر پائے گا. اب یہ کیونکہ جو میں نے چیزیں پرووائڈ کی ہیں نا، انہوں نے اس کی آؤٹ کم کو افیکٹ کیا ہے. اب لفٹ یہاں پر ویریبل کا کام کرتا ہے کہ لفٹ ایک ایکسٹرنل چیز ہے، لیکن یہ اس پورے پروسیس کے آؤٹ کم کو افیکٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ کے پاس ویریبلز اور کنٹیکسچول ایلیمنٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے آؤٹ کم کو افیکٹ کرتی ہیں. تو وہ آپ کو ایکسپرٹس بتائیں گے. سمجھو، ریسرچ ایکسپرٹ. ہم بھی جب ریسرچ کو سپروائز کرتے ہیں نا، تو اسٹوڈنٹس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ ٹاپک لے کے آتے ہیں لیکن ویریبلز ان کو ڈیفائن نہیں ہوتے. تو ہم تو ان کو کہہ دیتے کہ بھئی یہاں پر یہ ویریبلز ہے، یہ آپ کی اسٹڈی کو کیا کریں گے، افیکٹ کریں گے. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئے گی؟ یہ ساری چیزیں آپ کولیبریٹو انالیسس فریم ورک، یہ ایک ایسی فریم ورک ہوگی جس میں ملٹی ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں. ریسرچ ایکسپرٹ ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ہوں گے. سب آپ کو اپنے اسپیکٹ سے، آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز بتائیں گے، اور آپ اس کو کیا کریں گے، فردر انالیسس کریں گے اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. صحیح ہے. اور آپ نے ساتھ میں اسٹیک ہولڈر کو انوالو کرنا ہے. اسی فیز میں آپ نے لٹریچر ریویو، ڈیٹا گیدرنگ، کمپریہنسو پکچرز، پرابلم، فارمل ریسرچ ڈیزائن. تو یہاں تک آپ اپنے فارمل ریسرچ ڈیزائن کو لے کے جائیں گے ان سب انالیسس کے بعد. اب آتے ہیں لاسٹ سلائڈ پہ، اور لاسٹ سلائڈ کا کیا مطلب ہے کہ فارمولیٹنگ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. سب سے پہلے آپ انیشیل آرٹیکولیشن کر لیں. انیشیل آرٹیکولیشن. صحیح ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انیشیل آرٹیکولیشن کیا ہوتی ہے. میں نے ایک پرابلم دیکھا کہ بھئی فار ایگزامپل، جو کہ میں ڈسٹرکٹ دیر کی ایگزامپل لے لیتا ہوں، کہ جو ڈسٹرکٹ دیر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جیوگرافیکل بھی ایکسس نہیں ہوتی، اور ملٹیپل بیریئرز ہوتے ہیں فائنینشیل، اور وہ اورل ہیلتھ جو ہے ان کا بہت زیادہ کمپرومائز ہے ڈیو ٹو بیریئرز، اور ان کو ایکسس نہیں ہے کہ وہ کلینکس جائے اور وہ ہاسپٹل جائے. صحیح ہے. اور میں اپنی ریسرچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے، اور ایک ایسی پالیسی بنانی ہے کہ اس پالیسی کے تھرو یہ گیپ ختم ہو جائے اور یہ ایکسس جو ہے یہ امپروو ہو جائے. میں نے پرابلم بھی ڈیفائن کی، میں نے لوگ بھی ڈیفائن کیے، میں نے پاپولیشن بھی ڈیفائن کی، میں نے ریجن بھی ڈیفائن کی، اور میں نے سلوشن بھی ڈیفائن کی. تو یہ ہوتی ہے انیشیل پرابلم آرٹیکولیشن. صحیح ہے. صحیح ہے. میں نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے. تو یہ فائنل ورژن نہیں ہے. فائنل یہ سینٹنس ابھی آگے موڈیفائی ہوتا جائے گا یہ سینٹنس، اور یہ ایک فائنل شیپ میں آ جائے گا. اچھا، اسٹیٹمنٹ آف انٹیسپیٹڈ لرننگ. A well crafted problem statement express what you hope to learn or understand after completing your research, focusing on knowledge gap rather than methodological approach. صحیح ہے. تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، پرابلم پہ آپ یہاں اگر آپ اس اسٹیج پہ نمبر 2 کا مطلب ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف انٹیسپیٹڈ لرننگ، کہ یہ پرابلم جب میں سارٹ آؤٹ کروں گا تو اس کے لرننگ آؤٹ کم کیا ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ نے پرابلم کو ایکسپریس کرنا ہے پراپرلی، اور اس کے لرننگ آؤٹ کمس کو دیکھنا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دس ریسرچ آئی ول لرن، آئی ول گین نالج اباؤٹ اٹ، اینڈ آئی ول فل دا گیپ ان دا ایگزسٹنگ لٹریچر. سمجھ میں؟ تو یہ آپ نے کلیئرلی اسٹیٹ کرنا ہے. آئٹریٹو ریفائنمنٹس: ڈیفائن، ریفائن، ریوائز اینڈ پریکٹس. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سینٹنس آپ بنا رہے، جس طرح میں نے آپ کو ایک کہانی بتائی. صحیح ہے. تو میں کس طرح سینٹنس بناؤں گا؟ میں بناؤں گا کہ میں اگر سینٹنس کو اس طرح جس طرح پرابلم میں نے ایکسپلین کی نا، تو پہلے میں اگر سینٹنس لکھوں گا تو میں لکھوں گا کہ بھئی واٹ از دا بیریئر ٹو اورل ہیلتھ ایکسس
to general population in district Dir Lower, and how can we sort out or improve this barrier and improve the overall health of the community. صحیح ہے. تو یہ ایک سینٹینس ہو گیا. اب یہ سینٹینس جو یہ ٹو دا پوائنٹ بھی نہیں ہے, یہ کونسائز بھی نہیں ہے, یہ ڈسکرپٹیو بھی نہیں ہے, لیکن میں نے انیشیلی تو ڈیفائن کیا نا. اب اس کے بعد میں ریفائن کروں گا, پھر ریوائز کروں گا, پھر پریکٹس کروں گا. تو اسی سینٹینس کو میں ملٹیپل سٹیپ سے گزاروں گا, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے ایک بہت بہتر سینٹینس ملے گا, جو سائنٹیفک رائٹنگ پہ ہوگا, جو کونسائز ہوگا, جو کرافٹڈ ہوگا, اور جو کیا ہوگا, ریفائن ہوگا. صحیح ہے. تو آئٹریشن کا مطلب ہو ہے کہ آپ نے آئٹریٹیو ریفائنمنٹ کرنی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے چیزوں کو ریفائن کرنا ہے, سینٹینس کو ایکسپلین کرنا, ریفائن, ڈیفائن, ریوائز, پریکٹس, اور جو سب سے بہتر سینٹینس اس میں ملے آپ کو, وہی آپ کا ریسرچ پرابلم ہو جائے گا. فائنل فارمولیشن. اب فائنل فارمولیشن کی طرف آتے ہیں کہ دا فائنل پرابلم اسٹیٹمنٹ شوڈ بی کنسائز یٹ کمپریہنسو, کلیئرلی آرٹیکولیٹنگ دا اسپیسیفک ایشو ایٹ سگنیفیکنس اینڈ نالج گیپ یور ریسرچ ول فل. صحیح ہے. تو فائنل پھر آپ کے پاس سینٹینس آ جائے گا. صحیح ہے. تو میں کیا کہتا ہوں, اگر میں اپنی پرابلم کو اب فائنل فارمولیشن میں لے کے جاؤں گا, تو میں کیا ہوں گا, بیریئر ٹو دا اورل ہیلتھ ایکسس اینڈ برجنگ دا گیپ. صحیح ہے. پبلک ہیلتھ پالیسی فار ڈسٹرکٹ دیر لوور. اب میں نے اس چیز کو اسپیسیفائڈ بھی بنا دیا, کمپریہنسو بھی بنا دیا, کہ ایکسپلورنگ the barrier to access in oral health care or oral health and bridging the gap, a public health policy for district Dir Lower. اب یہ والا جو سینٹینس ہے یہ کمپریہنسو بھی ہے, یہ ڈسکرپٹیو بھی ہیں, یہ شارٹ بھی ہیں, اور یہ کونسائز بھی ہیں. تو اسی طرح ہم اسٹیٹمنٹ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, تو یہ سارے ٹیکنیک, یہ کرائٹیریاز, یہ چیزیں, یہ پوائنٹس, یہ کرافٹنگ, یہ سب ریفائننگ, یہ ریوائزنگ, یہ پریکٹس, ان سب کو کر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم ایک بہتر سینٹینس لے جاتے ہیں, اور اسی سینٹینس کو ہم نام دیتے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ کا, اور اسی کے اوپر ہمارا ریسرچ جو ہوگا وہ بلڈ اپ ہوگا. جتنا ہو سکتا تھا, آلموسٹ اٹس 52 منٹس اور 51 منٹس کنٹینیوس. تو یہ کلاس 51 منٹس کی بھی آپ کے کلاس کے 2 گھنٹے کے برابر ہوتی ہے. اس کا ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ انٹریکشنز ہوتی ہیں نا, ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ نہیں, یہاں پر ہم صرف کنٹینیوس لیکچر کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ہوپ سو آپ کو اس کے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ نالج ملی ہوگی, یا پرابلم ڈیفائن ہے کہ پرابلم کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے. پھر بھی اگر کچھ آپ کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہے, فردر اسسٹنس, تو میں نے یہاں پر اپنی ای میل دی ہے, آپ سجیشنس بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی کریکشن کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ای میل کر سکتے ہیں مجھے. ہاں, ورکنگ ڈیز میں آپ آفس کو وزٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ہو, فار ایڈیشنل اسسٹنس. صحیح ہے. اور باقی اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اور بھی مٹیریل اویلیبل ہے اس سلائڈ سے علاوہ, بکس وغیرہ یا پیپرز یا کچھ اپنی رائٹنگ, تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. بٹ فی الحال یہ سلائڈ آپ کو 10 سلائڈ نظر آتی ہے, یا 11 سلائڈ نظر آتی ہے, یا 12. بٹ اس میں نالج بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ سلائڈ ہے ڈیفیکلٹ, اس کے جو سینٹینس ہے, اس کے جو ورڈنگز ہیں وہ ہیں ڈیفیکلٹ, اور اس میں ایک سینٹینس میں ایک پوائنٹ میں بہت زیادہ کانسیپٹ چھپا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو آپ اسی سلائڈ کو بھی اگر بہتر طریقے سے یاد کر لیں, سمجھ لیں, تو یہ آپ کے لیے بہت ہے. صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیس آلویز. السلام علیکم.